علا کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، جارہ ہے، علی اللہ فلیتوکل المتوکلون، ٹھیک ہے نا. اس کے حرفیہ کو تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. جارہ، قاری صاحب آپ کا یہ جارہ جو ہے نا خراب ہو گیا. اچھا، تو حرفیہ پر تو کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اسمیہ کی طرف آ جائیں. اسمیہ جو ہے نا، اس میں ظرف مکان بمعنی فوق، ظرف مکان بمعنی فوق، اور یہ بہت کم بتلایا جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ من جارہ کے بعد استعمال ہوتا ہے، من جارہ کے بغیر کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا. یہ من جارہ کے بغیر استعمال نہیں ہوتا. جیسے سقط الولد من علی الکرسی. ایک ہوتا ہے ہم اردو میں بولتے ہیں کرسی سے گر گیا، اور کبھی ہم کہتے ہیں کرسی کے اوپر سے گرا. کبھی کہتے ہیں کرسی سے گرا، کبھی کیا کہتے ہیں کرسی کے اوپر سے گرا، یا کرسی پر سے گرا، چھت سے گرا، چھت کے اوپر سے گرا. دو طرح کی تعبیرات ہماری اردو میں بھی ہوتی ہے نا. بالکل اسی طرح سقط فلان من الکرسی یا من علی الکرسی. قفز الولد من علی السطح، لڑکے نے چھت کے اوپر سے چھلانگ ماری. اب جب اس میں مبالغہ، توکید اور بات کو آنکھیں کھول دینے والا واقعہ بنانے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر خالی من استعمال نہیں کرتے بلکہ من علا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ علا جو ہے یہ آیا مبنی ہے، معرب ہے، اور معرب ہے تو پھر یہ مطلب ہے یعنی کیا اس کا استعمال ہے، یہ انشاءاللہ العزیز تفصیل ہم کسی اور موقع پر بتلائیں گے. اس پر بھی اچھی خاصی بحث ہے، اور اس پر ہم نے خاص طور سے بحث کی ہے. مجھے یاد نہیں ہے، کسی اپنی کتاب میں کی ہوئی ہے، ایک تعریف میں آئی ہے. اور بالخصوص ہماری ایک کتاب آ رہی ہے معجم الصرف والنحو. معجم الصرف والنحو یہ ہماری 4 چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، 4 یہ بڑی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. لیکن ایک جو ہمارا زندگی کا شاہکار آ رہا ہے اس کا نام ہے معجم الصرف والنحو. یہ صرف اور نحو کی ہم نے پورے قاموس تیار کی ہے. پوری معجم اور پوری جس طرح ڈکشنری ہوتی ہے نا، وہ الف با تا ثا کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ کو نحو کا، صرف کا، اصول النحو کا، ادلۃ النحو کا کوئی مسئلہ ڈھونڈنا ہو تو آپ کو انشاءاللہ اس کتاب میں الف بے کی ترتیب سے ڈھونڈیں گے، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ مل جائے گا. اس کی پہلی جلد جو ہے وہ تقریباً 500 صفحے کی، بڑے سائز کی وہ بنی ہے، اور اس میں ہم نے صرف الف با تا ثا 4 حرفوں پر بحث کی ہے. اور اس میں ہم نے ادلۃ النحو کو بھی زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے، اصول النحو کو بھی. ہمارے ہاں اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور اصول النحو کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی فن کسی زمانے میں رہا یا نہیں رہا. آج کل دنیا میں کہیں پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا، اور پڑھایا جا رہا ہے تو اس کی کیا درگت کیا بن رہی ہے اور خدمت کیا ہو رہی ہے. دونوں چیز دیکھنی ہے نا کہ کسی فن کی خدمت کہاں تک ہو رہی ہے اور درگت کہاں تک بنائی جا رہی ہے. اچھا جی، تا اور علا ہو گئے جی. اب قد اور کاف کر لیتے ہیں. اچھا، قد حرفیہ تو سب کو پتہ ہی ہے نا کہ تاکید کا معنی دیتا ہے، تحقیق کا معنی دیتا ہے. کہاں پہ؟ ماضی میں. اور کبھی کبھی تحقیق کا معنی جو ہے نا یہ مستقبل میں اپنا فعل مضارع پر بھی دیتا ہے. عام طور پر مضارع پر زیادہ معنی کیا دیتا ہے؟ تقلیل کا یا توقع کا. ایک تقلیل کا یعنی ہم کہتے ہیں کہ مطلب استاد ناصر صاحب یہاں آتے ہوتے ہیں کہ قد آتی نا، کبھی کبھی آتے ہیں
تقلیل. ٹھیک ہے. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یار وہ نعیم بھائی ابھی تک نہیں آئے تو کوئی ہے چانس ان کے آنے کا, تو آپ کہیں قد ہی آتی, ہو سکتے آ جائے. یہاں پر یہ قد کیا معنی دے رہے ہیں؟ توقع کا. تو ایک اس کا معنی توقع کا ہے, ایک معنی اس کا تقلیل کا ہے مضارع کے ساتھ. اور تحقیق اور تاکید اور تقریب جو ہے نا یہ کس میں ہے؟ ماضی کے ساتھ. ماضی میں تحقیق تقریب کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں آپ نے کہا فلاں سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. سونے کی ماضی میں خبر, سویا, کھایا, پیا, آیا, گیا, چلا, اٹھا, بیٹھا وغیرہ. ایک یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بتلائیں کہ ابھی اس نے یہ کام کیا ہے, اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سو گیا ہے, سو چکا ہے, ایسی کہتے ہیں, یا ابھی سویا ہے, یہی الفاظ. اب یہ گیا اور چکا یا ابھی جو ہم کہتے ہیں اس کے لیے آپ ماضی پر قد لگا دیتے ہیں. قد نام سو گیا ہے, ابھی سویا ہے, سو چکا ہے. ٹھیک. تو ماضی کو آپ نے گھسیٹ کر بالکل مستقبل اپنا زمان حال, جب آپ بات کر رہے ہیں زمان حال کے قریب کر دیا کہ یہ کام ابھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. قریب اسی لیے کہتے ہیں تقریب کا معنی دیتا ہے. تو تقریب کا معنی یہ ہوتا ہے. اور جب ماضی کی نفی کرنا ہوتی ہے تو مضارع پر لم لاتے ہیں. سویا یا نہیں سویا, سویا. ناما, نہیں سویا. لم ینم, مارا یا نہیں مارا, مارا. ضربا, نہیں مارا. لم یضرب. ماضی کی نفی لم کے ساتھ ہوگی, اور ماضی تحقیقی ماضی تقریبی یعنی قد ضربا یا قد ناما کی اگر نفی کرنا ہوگی تو لم سے نہیں ہوگی. کس سے ہوگی؟ لما سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ لما. سویا یا نہیں سویا, سو چکا یا نہیں سو چکا, کہا جائے گا قد نام. اور اگر ابھی تک نہیں سویا تو کیا کہیں گے؟ لما ینام. ابھی تک نہیں سویا. لما کی بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ قد جو ہے نا یہ اپنا حرف کے طور پر جب آتا ہے, اس کی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن اسم کی بات مجھے یقین ہے کہ آپ سب زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں گے. کیوں بھائی؟ پہلے سنی کبھی قد اسمیہ؟ ہاں, قد اسمیہ ہے اور دو معنوں میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے. قد اسمیہ, قد بمعنی حسب, قد بمعنی حسب. اور یہ غالباً پاکستان میں پہلی بار یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے, اس سے پہلے بالکل کہیں اس کا شائبہ بھی موجود نہیں ہے. حسب جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے نا مطلب مضاف ہو کر اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنتا ہے اور آگے خبر آتی ہے. حسبنا اللہ, حسبی اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ اس انداز میں استعمال ہوتا ہے. تو بعض دفعہ قد بمعنی حسب استعمال ہوتا ہے, اور جب حسب کے معنی میں ہو جائے گا تو اس وقت کیا کرے گا؟ عمل بھی حسب کی طرح کرے گا. وہ مضاف ہوتا ہے, یہ بھی اپنے ماں باپ کی طرف کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا اور اس کو جر دے گا. اب ہم جر دیتے ہیں جی کہ قد نعیم, قد نعیم درہم. یہ بمعنی حسب آ رہا ہے تو عمل بھی حسب کا کر رہا ہے. لیکن دوسری اس کی شکل یہ ہے کہ یہ بمعنی یہ اس میں فعل بن جاتا ہے, جیسے ہیہاتا, رویدہ, بلہا, حیہل, یہ ہم پڑھتے ہیں نا. تو بالکل اسی طرح قد بھی اس میں فعل بن جاتا ہے, اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یکفی.